اوکے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاں جی، کس کا سوال ہے؟ کیا سوال؟ کچھ سوالات جمع ہوا ہے. لاہور سے جنید بھائی کے سوال ہیں. شاید 2 سوال ہیں ان کے. جنید کی؟ سید جنید کی کیا پوچھ رہے ہیں؟ سید جنید ان کا پہلا سوال صاحب یہ ہے، یہ پوچھ رہے ہیں غازی عباس علیہ السلام کے قدموں تک کیسے پہنچا جائے؟ غازی عباس علمدار ہمارا عباس کے قدموں تک کیسے پہنچا جائے؟ چلو پہلے اس کا جواب ریکارڈ کروا دیتے ہیں، اس کے بعد پھر دوسرا سوال لیا. ٹھیک ہے. اچھا جی، سید جنید السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ آپ سے راضی ہوں، اللہ عزت دے آپ کو. آپ کا سوال یہ ہے سید جنید کہ غازی عباس علمدار کے قدموں تک کیسے پہنچا جائے. تو سید جنید بات یہ ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں، یہ ہم بھی جانتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے کہ اپنے جسم میں اثر کے ساتھ تو غازی عباس علمدار اب دنیا میں موجود نہیں ہے. اپنے جسم میں اثر کے ساتھ، اپنے ظاہری وجود کے ساتھ غازی عباس اب دنیا میں موجود نہیں ہے. غازی عباس علمدار نالائے کائنات علی پاک کے شیر، علی پاک کے بیٹے. جی، آپ کی والدہ ام البنین جناب فاطمہ، غازی عباس علمدار کی والدہ کا نام بھی فاطمہ تھا سلام اللہ علیہ. قمر بنی ہاشم جناب غازی عباس علمدار. آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے. کربلا میں آپ کی شہادت، سب سے پہلے آپ ہی کی شہادت ہوئی، آپ شہید ہو گئے اپنے ظاہری وجود کے ساتھ، اپنے جسم میں اثر کے ساتھ. تو غازی عباس علمدار اب دنیا میں نہیں. لیکن سید جنید یہ جو پاک ہستیاں ہوتی ہیں نا، پاک ہستیاں ہوتی ہیں جن کے نفوس پاک اور پاکیزہ ہوتے ہیں، جن کے نفوس کلمہ پڑھ کر، کلمہ طیبہ پڑھ کر جن کے نفوس پاک ہو جاتے ہیں، پھر وہ پاک نفوس سالک کی اپنی شکل میں اس کی تربت میں رہتے ہیں، اور اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. بھائی موت تو جسموں کو آتی ہے نا، موت جسموں کو آتی ہے، روحوں کو تو موت نہیں آتی. اب غازی عباس علمدار نالائے کائنات علی پاک کے شہزادے ہیں، بیٹے ہیں. وہ اللہ کا شیر، یہ علی کا شیر. پاکیزگی کا، نفس کی پاکیزگی کا عالم کیا ہوگا، حال کیا ہوگا. تو جو ان ہستیوں کے پاک نفوس ہوتے ہیں وہ انہی کی شکل میں اپنی تربت میں بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ تربت میں ہی رہتے ہیں، یا وہ قید ہوتے ہیں، یا وہ بند ہوتے ہیں، یا وہ نکل نہیں سکتے. نہیں، اللہ پاک نے انہیں اتنی قوت، نور کی اتنی قوت دی ہوتی ہے کہ وہ اپنی تربت سے باہر بھی آتے ہیں. اور یہی فیصلہ، یہی فرمان ہے قرآن کریم کا، قد افلح من تزکا. وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، وہ فلاح پا گیا. اب کیونکہ اپنے ظاہری وجود، اپنے
ظاہری جسم کے ساتھ تو غازی عباس علمدار دنیا میں نہیں ہے. 1400 سال پہلے آپ شہید ہو گئے. اب سوال یہ ہے سید جنید آپ کا کہ غازی عباس کے قدموں میں کیسے پہنچا جائے. ایک طریقہ ہے, اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں. ایک طریقہ ہے, اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ بھی اپنے نفس کا اس طرح تزکیہ کریں, اس طرح اسے پاک کریں کہ نفس امارہ سے نفس لوامہ بن جائے. ملامت والا نفس ناپاک نہیں ہوتا, لیکن ملام کے کوئی غلطی آپ سے ہو جائے, کوئی خطا آپ سے ہو جائے, کوئی گناہ ہو جائے, کوئی بدعمالی ہو جائے, تو آپ کے اندر سے ملامت آتی ہے پچھتاوے کی صورت میں. یہ کیا تو نے کیا, یہ تو گناہ کر دیا, تو یہ تو بدعمالی ہو گئی, یہ کیا غلطی کی تھی. یہ ملامت آپ کے اندر سے آتی ہے. یہ کون آپ کے اندر سے ملامت کو کیسے پیدا ہوتی ہے؟ وہ آپ کا نفس لوامہ ہوتا ہے. نفس امارہ کے بعد جو ایک درجہ ہے وہ نفس لوامہ ہے. نفس لوامہ جو ملامت کرتا ہے آپ کو اپنی غلطیوں کوتاہیوں پر, آپ کے گناہوں پر, آپ کی غفلتوں لاپرواہیوں, آپ کی بدعمالیوں پر جو آپ کو آپ کے اندر سے ملامت محسوس ہوتی ہے, وہ ہوتا ہے آپ کا نفس لوامہ. اس کے بعد جو تیسرا درجہ ہے نفس کا وہ ہے نفس ملہم. یہ پاک نفس ہے, پاک نفس ہے, لیکن کلمہ نہیں پڑھا ابھی سے. یہ پاک نفس ہے. نفس الہامہ بھی اسے کہتے ہیں, یعنی آپ کے شیخ, آپ کے پیر و مرشد کی طرف سے جو کال آتی ہے, آپ کو کال آتی ہے, کہلے الہام آتا ہے, وہ الہام آپ کے نفس الہامہ پر آتا ہے. اسی لیے اس کا نام نفس الہامہ ہے. جب نفس کے اوپر یہ الہام آتا ہے تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ مجھ سے میرا پیر و مرشد کچھ کہہ رہا ہے, کوئی فرمان آیا مرشد کا, وہ آپ کے نفس الہامہ پر الہام کی صورت میں آتا ہے. یہ پاک نفس ہے, لیکن اس نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا. اس کے بعد چوتھا درجہ ہے نفس کا, اسے کہتے ہیں نفس مطمئنہ. کیا کہتے ہیں؟ نفس مطمئنہ. چوتھا درجہ ہے نفس الہامہ کے بعد نفس مطمئنہ. اور یہ نفس وہ نفس ہوتا ہے جو پاک ہو کر کلمہ بھی پڑھ لیتا ہے, مرشد کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے, کلمہ پڑھتا ہے, اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. یہ 4 جزے بنتے ہیں نفس کے, اور یہ 4 ہی نہیں رہتے. جیسے جیسے ذاتی اور صفاتی نور اسے ملتا رہتا ہے, مزید جزے بھی بنتے رہتے ہیں. بھائی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ضربوں سے یہ پاک ہوتا ہے. اب لا الہ الا اللہ یہ 12 لفظ ہیں, یہ جلالی ہیں. محمد الرسول اللہ یہ 12 لفظ ہیں, یہ جمالی ہیں. یعنی جلالی اور جمالی دونوں نور جب آپس میں ملتے ہیں تو ان کے ملنے سے یہ جثہ پیدا ہوتا ہے. ان کے جلالی اور جمالی نور کے ملنے سے یہ جثہ پیدا ہوتا ہے. یعنی جب تک اس جسم میں روح ہے, جب تک آپ کے اندر روح ہے تو یہ جسم ہے, جسم کہتے ہیں اسے. اگر اس جسم سے روح نکل جائے تو پھر اسے جسم نہیں کہتے, اسے جسد خاکی کہتے ہیں. جسم میں جب تک روح ہے تو اسے جسم کہتے ہیں. روح جس دن نکل گئی تو پھر یہ جسم نہیں, جسد خاکی ہے. جسم اور جسد خاکی کے بیچ میں ایک اور اللہ پاک نے انسان کے لیے رتبہ اور مرتبہ رکھا ہے. اس رتبے اور مرتبے کا نام ہے جثہ. یہ نفس مطمئنہ سالک کی اپنی شکل میں ہوتا ہے, سالک کی اپنی شکل میں ہوتا ہے اور پاک ہوتا ہے. یہ پاک ہوتا ہے. نفس مطمئنہ جب سالک کی اپنی شکل میں آ کر کلمہ پڑھ لیتا ہے تو باقی کے جو 3 درجے ہیں نیچے کے, یہ بھی پاک ہو جاتے ہیں اور یہ بھی کلمہ پڑھ لیتے ہیں.
یہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اب بات وہیں آ گئی کہ غازی عباس علمدار کے قدموں میں کیسے پہنچا جائے، تو غازی عباس کے قدموں میں تو پہنچ نہیں سکتے، کیونکہ ظاہری جسم کے ساتھ تو غازی عباس نہیں ہے دنیا میں۔ آپ کا وہ پاک نفس کا جثہ موجود ہے۔ آپ بھی اپنے نفس کو اتنا پاک اور پاکیزہ کر لیں کہ وہ نفس مطمئنہ کے درجے تک پہنچ کر مرشد کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لے، مرشد کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لے اور پاک ہو جائے، سالک کی یعنی آپ کی اپنی شکل میں آ جائے۔ اب یہ وہ نفس ہے جو غازی عباس علمدار کے اس پاک نفس کے قدموں میں پہنچے گا۔ جب یہ پہنچے گا تو یہ بالکل جنید نظر آئے گا، اور جب یہ غازی عباس علمدار کے قدموں میں پہنچے گا تو غازی عباس سے غازی عباس نظر آئے گا۔ ایک جسم لطیف ہوتا ہے، ایک جسم کثیف ہوتا ہے۔ یہ جو آپ کا جسم ہے یہ جسم کثیف ہے، اور وہ جو نفس مطمئنہ یا آپ کے یہ لطائف یا ان لطائف کے جسے جو ہوتے ہیں وہ جسم لطیف ہوتے ہیں، جسم لطیف ہوتے ہیں جنہیں پکڑا نہیں جا سکتا۔ تو آپ کے نفس کا پاک جثہ، نفس مطمئنہ غازی عباس علمدار کے پاک مطمئنہ نفس، جو آپ کا نفس مطمئنہ اس کے قدموں میں پہنچے گا، ایگزیکٹلی بالکل ایسے ہی جیسے آپ ہیں ابھی، ایسے ہی غازی عباس علمدار آپ کو مسکراتے نظر آئیں گے، اور غازی عباس آپ کو اسی طرح مسکراتے دیکھیں گے۔ یہ ہے نفسوں کا کھیل، یہ بڑی پیچیدہ، یہ بہت کمپلیکیٹڈ، یہ بہت مشکل علم ہے، ہر جگہ نہیں ملے گا آپ کو کہ اس طرح ترتیب سے سمجھانا کہ غازی عباس علمدار کے قدموں میں کیسے پہنچا جائے۔ اگر آپ نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، نفس مطمئنہ بنا لیا، اس نے مرشد کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیا، تو صرف غازی عباس علمدار ہی نہیں، امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں بھی پہنچے گا، آقا علیہ السلام کے قدموں میں بھی پہنچے گا، مولا کائنات علی پاک کے قدموں میں بھی پہنچے گا، پھر یہ قلندر پاک سے بھی ملاقات کرے گا، بابا فرید سے بھی ملاقات کرے گا، سلطان باہو بڑی امام سرکار بڑی امام سے بھی ملاقات، سرکار بلاول شاہ بابا صاحبی داتا صاحب جناب کاکے شاہ، سب سے پہلے کامل ذات ولیوں کی چوکھٹ پہ پہنچے ان کے قدموں میں جائے گا، انہیں سلام کرے گا۔ کب؟ جب نفس مطمئنہ کے درجے پر پہنچ جائے اور کلمہ پڑھ لے مرشد کے ہاتھ پر۔ اب یہ جہاں چاہے، کیونکہ اللہ پاک نے اسے وہ قدرت عطا کی ہے جو قرآن نے فرمایا قد افلاح من تزکا، وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ فلاح پا گیا مینز کہ اب اسے موت نہیں ہے، اب اسے موت نہیں ہے۔ تو یہ ہے سید جنید آپ کے پہلے سوال کا جواب کہ غازی عباس علمدار کے قدموں میں کیسے پہنچا جائے۔ آپ نے غازی عباس کے بارے میں پوچھا کہ قدموں میں کیسے پہنچے، ہم نے سب کا بتا دیا۔ شرط یہ لازم ہے کہ آپ اپنے نفس کو بالکل پاک کر لیں۔ جو لطائف کی جو ابھی محفل ہوئی ہے، جو آخری ضربیں ہم لگاتے ہیں کلمہ طیبہ کی اس نفس کے اوپر، یہ اسی لیے ہوتی ہے کہ اسے پاک کر لیا جائے۔ ایک اور میں جاتے جاتے ایک چھوٹی سی بات اور آپ کو بتا دوں، ایک اور بتا دوں، یہ تو کوئی ٹائم نہیں ہے نا کہ آپ جائیں تو انتظار کرنا پڑے یا مل جائیں، یا جیسے بھی ہیں آپ کو تربت میں جانا پڑے، وہاں فاتحہ پڑھنی پڑے اور درود پاک پڑھنا پڑے، ذکر کرنا پڑے، یہ سب اس کے بعد غازی عباس سے ملاقات ہو جائے۔ 9 محرم کی شب غازی عباس علمدار بھی اپنے دربار میں موجود ہوتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام بھی اپنے دربار میں موجود ہوتے ہیں بغداد میں۔ ان آنکھوں سے تو کوئی پہچان نہیں سکے، اگر پہنچ بھی جائے تو ہوتے نا بھائی لاکھوں کروڑوں لوگ، کون پہچان سکتا ہے؟ وہیں امام حسین بھی ہوتے ہیں، غازی عباس بھی ہوتے ہیں، یعنی
امام حسین اور غازی عباس سلمدار کا پاک جثہ نفس مطمئنہ وہ موجود ہوتا ہے. ایسا ہی ہوتا جیسے غازی عباس کا جیسے امام حسین علیہ السلام موجود ایسا ہی ہوتا ہے. بالکل ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوتا ہے. کوئی ایک بال برابر بھی فرق نہیں ہوتا. نہ کوئی پہچان سکتا ہے سامنے امام حسین کھڑے غازی عباس. لیکن ان آنکھوں سے نظر نہیں آتی، ان آنکھوں سے نظر نہیں آتی. جب یہ آپ کا نفس نفس مطمئنہ بن جاتا ہے تو آپ کا قلب، آپ کی سری، آپ کے لطائف یہ بھی جو بن کے ہوتے ہیں، یہ بھی پاک ہو چکے ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ کے ذاکر بن چکے ہوتے ہیں. یہ سب دیکھتے ہیں اور ایک ہی وقت میں آپ کے سینے میں شور مچ جاتا ہے ذکر کا. شور مچ جھوم جھوم کے یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جھوم جھوم کے یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جسے ذکر سلطانی کہتے ہیں کہ اگر قلب ذکر کر رہا ہے اللہ تو سارے اللہ میں آ جاتے ہیں. اگر روح کا ذکر چل رہا ہے یا اللہ تو سارے یا اللہ میں آ جاتے ہیں. اگر سری کا ذکر یا حی یا قیوم چل رہا ہے سارے یا حی یا قیوم میں آ جاتے ہیں. اسے کہتے ہیں ذکر سلطانی اور اس کے حامل کو کہتے ہیں ذاکر سلطانی. تو سینے میں ادھم مچ جاتا ہے، شور مچا دیتے ہیں یہ لطائف. جیسے امام حسین علیہ السلام سامنے آتے ہیں، غازی عباس سلمدار مولا کائنات یہ بات آخر اسلام اور کوئی بھی اللہ کی محبوب ہستی. اس لیے قرآن نے فرمایا قد افلاح من تزکا، وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر دیا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر دیا. فلاح پا گیا مینس کہ اب اسے موت نہیں ہے، اب اسے موت نہیں ہے. حیات ابدی جسے کہتے ہیں، حیات ابدی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی، اسے وہ مل جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ آپ کا جو سوال تھا اس کا جواب میں نے میرے خیال مناسب تھے. بولنا چاہوں تو میں 2-4 گھنٹے نکال سکتا ہوں اس کے اوپر، لیکن کافی اور بھی سوال. ٹھیک ہے جی. یہ سوال ایک پہلے ہو گیا، اس کے بعد ہم دوسرا لیں گے. ابھی اس کو آف کرو.